سامعین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والعرضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں۔ اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چارہ ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، جان کونین، دستگیر دارین، مغیث ملوین، ماوع عالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر، بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما دیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاضیار ومفتاح باب الیسار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، بر لب آب رواں پیاسی زبانوں کی قسم،
بر لبے آب رواں پیاسی زبانوں کی قسم ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے لبے فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا لبے فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا نئی حیات کے دریا بہا دیے تو نے نئی حیات کے دریا بہا دیے تو نے زند و جاوید سبت مصطفیٰ ہو کر رہا زند و جاوید سبت مصطفیٰ ہو کر رہا فاطمہ کا لال بے شک حق نما ہو کر رہا فاطمہ کا لال بے شک حق نما ہو کر رہا عزم باطل اٹھ کے ٹکرایا صداقت سے مگر عزم باطل اٹھ کے ٹکرایا صداقت سے مگر سرزمین کربلا پر فیصلہ ہو کر رہا سرزمین کربلا پر فیصلہ ہو کر رہا تھے سکون و صبر کے انداز کچھ ایسے عجیب تھے سکون و صبر کے انداز کچھ ایسے عجیب سر نگوں پھر پرچم جور و جفا ہو کر رہا سر نگوں پھر پرچم زور و جفا ہو کر رہا اور اے مورخ تو بتا ملتی ہے کیا ایسی مثال اے مورخ تو بتا ملتی ہے کیا ایسی مثال جس کے گھر کا بچہ بچہ صبر آزما ہو کر رہا جس کے گھر کا بچہ بچہ صبر آزما ہو کر رہا اور کیا کسی میں دم تھا جو لڑتا علی کے شعر سے کیا کسی میں دم تھا جو لڑتا علی کے شعر سے حق کو جو منظور تھا وہ فیصلہ ہو کر رہا حق کو جو منظور تھا وہ فیصلہ ہو کر رہا اور کیا ہوا گر تھے 72 جانی ساران حسین کیا ہوا گر تھے 72 جان نثاران حسین ان 72 کا ہر ایک ان پر فدا ہو کر رہا ان 72 کا ہر ایک ان پر فدا ہو کر رہا اے رفیق اب زندگی اس ڈھنگ سے گزرے میری اے رفیق اب زندگی اس ڈھنگ سے گزرے میری حشر میں مجھ سے کہیں وہ تو میرا ہو کر رہا حشر میں مجھ سے کہیں وہ تو میرا ہو کر رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید و فرقان حمید کی جس حقانی اور نورانی مبارک آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم
اپنے ان مقبول ترین بندوں کے تعلق سے جن کو اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی سلامتی کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے دین کی حیات اور اپنے دین کی سلامتی کے لیے جن کو اس نے چن لیا، وہ مقبولین بارگاہ رب العالمین اور مقبولان الہی جن کو خدا نے قبول فرما لیا ایک کام کے لیے اور ایک مخصوص خدمت کے لیے قبول فرمایا، ان کے تعلق سے اس رب ذوالجلال والاکرام نے ایک اعلان عام فرمایا جو ان بندوں کے لیے دنیا میں بھی خدا کے غفران و رضوان، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضا کا اعلان کرتی ہے، اور یہ آیت کریمہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا، خدا کی خوشنودی اور ان بندوں کی حیات طیبہ کا اعلان کرتی۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کتنے بہترین الفاظ میں اور کتنے انوکھے انداز میں ارشاد فرمایا گیا اور پہلے وضاحت فرمائی گئی، خلاصہ کیا گیا۔ وہ لوگ جو مارے جائیں، کون لوگ؟ جو قتل ہو چکے، کون لوگ؟ جن کا سر ان کے تن سے الگ ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کی نبض رکی ہوئی ہے، جن کی سانسیں بند ہو چکی ہے، جو نہ چلتے ہیں نہ پھرتے ہیں نہ بولتے ہیں، جن کے مبارک وجود اور جن کے مقدس جسم، جن کے لاشیں زمین پر خاک و خون میں لپٹے ہوئے پڑے، ایسے لوگ جس کو دیکھنے والا ہر انسان یہ کہے گا یہ مردہ۔ تو پہلے ارشاد فرمایا لا تقولوا، مت کہو، ایسا نہ کہو، لا تقولوا، کیا نہ کہے، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، جن کی روحیں نکل چکی ہو، سر تن سے الگ ہو گیا ہو، ان لوگوں کو۔ اور کیسے مارے جائیں؟ کہ خدا کی راہ میں۔ کہاں قتل کیے جائیں؟ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، جو خدا کی سبیل میں، سبیل الہی میں، سبیل ہدایت میں، اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جو قتل کیے جائیں خدا قدیر کے راستے میں، انہیں کیا نہ کہے گا، امواتا، مردہ نہ کہو۔ کتنی حیرت کی بات ہے
ہر انسان یہ سوچنے پہ یہ سوچے گا کہ کتنا بڑا اعجاز ہے ان شہدائے محبت کا جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لٹایا، قتل ہوئے، قربان ہوئے دین کو بچانے کے لیے۔ ان سے رب ذوالجلال ان کے بارے میں یہ اعلان فرما رہا ہے، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو۔ اچھا تو کیا کہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب کہیں تو کیا کہیں؟ کہا احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں آنے والی، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری عقلیں ان کی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی نہیں۔ یہ خدا کا راز ہے، یہ بھید ہے الہ العالمین کا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مر گئے ہیں جو مارے گئے خدا کی راہ میں؟ نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، شعور نہیں۔ لا تشعرون، یہ لا تشعرون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے تمہیں شعور نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بالکل کم عمر کا، اگر اس کے سامنے بچھو رکھ دو تو وہ پکڑ لے گا، آگ رکھ دو تو وہ پکڑ لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر زہر کا پیالہ ہو تو وہ پی جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ شعور نہیں رکھتا، یہ لاشعور ہے، یہ بے شعور ہے۔ جس طرح اس بچے کی حقیقت ہے ان معاملات نقصان میں، اسی طرح ہم عقل والے، فہم والے، ادراک والے، سوجھ بوجھ والے، سمجھ والوں کی یہ عقل ہے ان شہیدوں کی زندگی کو سمجھنے میں، کہ جس طرح ایک بچہ نفع و نقصان کو نہیں سمجھتا ہے، اسی طرح کوئی کتنا بھی عقل والا ہو شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ خدائے قدیر کا ارشاد ہے، لیکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ ارے ہم کیا سمجھیں گے اس کے بید کو، اس کے راز کو؟ ہم جسے مردہ سمجھتے ہیں حقیقت میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو اس نے زندگی عطا فرمائی۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، یہ عصائے مبارک جس کو آپ دیکھتے ہیں مسجد میں، ایک لکڑی ہے نا، ایک لکڑی، یہ جو ستون آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے محراب مسجد میں، یہ ستون بے جان ہے کہ نہیں؟ بے جان ہے، واقعی بے جان ہے، اس میں نہ روح ہے نہ اس میں جان ہے، مگر آپ جانتے ہیں اس کی مشیت، اس کا راز اور اس کی قدرت کے کارخانے کی وہ انمول چیزیں جس کو بندے نہیں سمجھ پاتے۔ میرے رسول، ہم سب کے آقا، مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جب منبر نہیں بنا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب منبر شریف بنا نہیں تھا، حضور ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ پڑھتے تھے۔ بعد غلاموں نے عرض کی، حضور ہم آپ کے لیے منبر بنا رہے ہیں۔ انہوں نے منبر بنایا، پیش کیا، سرکار جمعہ میں منبر پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اور وہ جو لکڑی تھی اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا دوران خطبہ۔ ایسے معلوم ہوا جیسے مسجد میں کوئی بچہ رو رہا ہے، جیسے کوئی احادیث کی کتابیں پڑھو اور اٹھا کے دیکھو، اہل علم سے پوچھو، وہ ستون حنانہ جس کا ذکر ملتا ہے، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے،
صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کون رو رہا ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اتنے میں سب خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے. دیکھا کہ وہ لکڑی جس کے ساتھ ہمارے رسول پہلے ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اسی سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اسی سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور جب اس کے قریب گئے تو جانے کے بعد جانتے ہو یہ احمد مختار ہے، یہ رسول بے مثال ہے. قریب گئے اور جانے کے بعد میرے نبی نے اس کو ایسے یوں اپنی آگوش میں لے لیا جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. حضور نے جب آگوش میں لیا اور جب آگوش میں لیا تو اس کے رونے کی آواز کم ہو گئی اور ایسے ہو گیا جیسے کوئی بچہ رو کر کے ہچکیاں لیتا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا یہ ستون حنانہ میری جدائی میں رو رہا ہے، میری جدائی میں رو رہا ہے. کیا سمجھے آپ؟ واقعہ بہت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو کہے تو میں تجھے جنت کا درخت بنا دوں، جنت کا درخت بنا دوں تاکہ جنتی لوگ تیرے پھل کھاتے رہیں. اور پھر اس نے جب رضامندی کا اظہار کیا تو حضور نے وہی اس کو زمین کھود کر کے اس ستون کو دفن کیا. فرمایا اس کو میں نے جنت میں لگایا ہے. لکڑی کبھی جاندار ہوتی ہے؟ کیا لکڑی بول سکتی ہے؟ ہم جس کو مردہ گمان کرتے ہیں خدا کی قدرت اسے زندگی دے دیتی. جس میں روح کی صلاحیت نہیں تھی وہ لکڑی جب زندہ ہو سکتی ہے تو انسان میں تو روح کی صلاحیت ہے. پھر نکل گئی. اب خدا جب چاہے لوٹا دے. تو ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ. اس جماعت کا نام ہے شہداء کی جماعت. اچھا، شہیدوں میں بھی بہت سارے درجات ہوتے ہیں. مجھے واقعات کربلا کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، مگر ایک مخصوص جب بات نکلی تو میں عرض کر دوں کہ شہداء میں بھی بہت سارے درجات ہیں. جو سفر میں مر جائے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے، جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، جو کسی حادثے کا شکار ہو جائے، سب شہید ہیں. ان کو مرتبہ شہادت ملتا. مگر ایک شہید وہ ہے جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو خدا کے راستے میں شہید ہو اس کا درجہ سارے شہیدوں سے افضل بنایا گیا ہے، سب سے افضل. اسی لیے دوستو جب ان شہداء کرام کے سامنے شہادت کی یہ نعمت پیش کی گئی تو کسی نے بھی گردن نہیں چرائی، کسی نے گردن نہیں چرائی، بلکہ ہر کوئی اپنے جان کو امام عرش مقام کے سامنے پیش کر رہا. اے امام، ہم مر جائیں گے مگر اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ ذرا خیال کریں، انہوں نے رضا و رغبت کے ساتھ قبول کیا. انہی میں کے وہ مقدس لوگ جن میں کا ایک وہ پہلا شہید جو ابن رسول ہیں، فرزند مولا کائنات حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خانوادہ رسول کا ایک فرزند جن کی شہادت کا کل ذکر ہوا. آج مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. ویسے واقعات کربلا کو بیان کرنے کے لیے ہماری یہ راتیں ناکافی ہے.
ہمارا یہ جو وقت ہے یہ وقت کافی نہیں ہے، بہت ساری باتیں چھوٹ جاتی، بہت ساری روایتیں رہ جائے گی، کچھ مخصوص باتیں انشاءاللہ ہم عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان میں کہ وہ دو فرزندان گرامی قدر جن کا ذکر تاریخ میں آتا، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے حضرت سیدنا محمد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو آپ کے ساتھ میں آئے تھے مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ میں کوفہ میں۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد حضرت مسلم نے ان دونوں شہزادوں کو قاضی شریع کے مکان میں بھیج دیا تھا کہ میرے یہ دو بچے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور ان دونوں بچوں کو تم سلامتی کے ساتھ مدینۃ الرسول تک پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ قاضی کوفہ قاضی شریع کے گھر میں یہ دونوں فرزند مہمان ہیں۔ ادھر حضرت مسلم کی شہادت ہوئی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے ساتھ میں ان کے صاحبزادے بھی آئے تھے، تو اس نے اعلان کروایا کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا ہم اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ پہلے میں نے عرض کر دیا اس سلسلے میں، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے یا اس کا سر ہے۔ محبت دنیاوی جب کسی بندے کے دل میں گھر کر جائے اور دنیا حاصل کرنے کا خمار جب کسی کے دماغ میں سوار ہو جائے تو پھر وہ اچھی بری چیز کو نہیں دیکھتا، تمیز ہٹ جاتی، ایک نشہ بن کے وہ سوار ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا پڑے دنیا مل جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی اسی لیے آیا تھا، رے کی حکومت کے لیے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی اسی حکومت کے حصول کے لیے آیا تھا۔ اور پھر ان دونوں بچوں کی تلاش شروع ہوئی کوفہ میں۔ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، اور وہ قاضی شریع کے مکان میں حضرت قاضی شریع نے جب یہ اعلان سنا کہ مسلم کے دو شہزادوں کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، اور اگر انہیں مل گئے تو یہ ظالم انہیں بھی شہید کر دیں گے، رات کو اپنے بیٹے اسد کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کا میں نے سنا ہے کہ باب عراقیین سے ایک قافلہ مدینۃ الرسول کی طرف جا رہا ہے، تم ان بچوں کو لو اور جلدی سے اس قافلے میں ملا دو، اور ملا کر کے کسی محب اہل بیت آل رسول سے محبت کرنے والے کے حوالے کرنا، اور پھر اس سے کہنا کہ اسے مدینۃ الرسول پہنچا دے۔ اسد جو بیٹا ہے قاضی شریع کا، ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے نکلا، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں باب عراقیین پہ پہنچا۔ واقعات آپ نے بہت بار سنے ہوں گے، میں بالکل مختصر میں عرض کروں گا کہ جب وہ لے کے پہنچا تو دیکھا قافلہ نکل چکا ہے۔ تھوڑی دیر لے کے چلے، اور لے کے چلتے ہوئے جب دور قافلہ جا رہا تھا اس کی گرد اس نے دیکھی تو کہا اے محمد ابراہیم، وہ سامنے قافلہ جو جا رہا ہے، پہلے جو سواریاں چلتی تھی گھوڑے یا اونٹ سے، ان کی دھول خاک جو اڑتی ہوئی نظر آئی، کا وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، دوڑو اور اسے پکڑ لو اور اس قافلے میں مل جاؤ۔ یہ ایسی داستان غم ہے جس کو ہم بہت طویل بیان نہیں کر سکتے، بہت مختصر میں ہم عرض کر سکتے ہیں کہ وہ دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، مگر کہاں سواریوں کی دوڑ اور کہاں دو چھوٹے شہزادوں کا دوڑنا۔ گرد قافلہ نگاہوں سے اوزل ہو گئی،
اور یہ اسی قافلے کو پکڑنے کی دھن میں دوڑتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے، تھک گئے، قدموں میں چھالے ہو گئے، پیاس سے نڈال ہو گئے، ساری رات چلتے رہے. اگر نہ دوڑیں گے تو قافلہ چھوٹ جائے گا، اگر یہاں رہیں گے تو ظالم و دشمنوں کا خوف، جان کا خطرہ. دو معصوم فرزندان سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دوڑتے ساری رات دوڑتے رہے. راوی کہتے ہیں، لکھنے والے مورخین، تاریخ، اتہاس کار، کہ جب انہوں نے رات کی تاریکی میں دوڑنا شروع کیا تھا، تب سے لے کر جب دن کا اجالا نمودار ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی سپاہی آ رہا. قریب آیا، اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں. حضرت محمد و ابراہیم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اس نے کہا تمہاری تلاش میں تو پورے کوفہ کے لوگ اور سارے عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر کوفہ کی گلی چھان رہا ہے، مگر تم یہاں ہو. اس ظالم نے ان دونوں کو لیا اور لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر کے اس کے حوالے کر دیا. اس بدنصیب اور خبیث ازلی نے ان دونوں شہزادوں کو جیل میں بھجوایا کہ ان کو قید کر دو. ان کا نہ کوئی قصور ہے، نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، نہ کسی گناہ میں ملوث ہے، مگر دوستو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن کے مقام بڑے ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا، جن کے درجات بڑے ہیں ان کی آزمائش بھی بڑی ہے. بغیر گناہ کے ستایا جانا یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جس کا بابا ستایا گیا ہو، جس کے نانا ستائے گئے ہوں، جس کے چچا ستائے گئے ہوں، جس کا خاندان ستایا گیا ہو، ستانا، صبر، آزمائش، امتحان، بلا، مصیبت، مشکل، پریشانی، یہ تو انہی کے نصیب میں ہے. اس لیے کہ ان کے درجے بڑے ہیں، ان کے مقام بڑے ہیں. قید میں ڈال دیا گیا. ادھر یزید کو خط لکھا کہ مسلم شہید ہو چکے، ان کے 2 فرزند ہماری قید میں ہے، کہو تو ان کو چھوڑ دیں، کہو تو مدینہ بھیج دیں، یا تو پھر تمہارے پاس زندہ پہنچا دیے جائیں. ادھر قاصد گیا، ادھر شہزادے جیل میں گئے، اور جب وہاں وہ پہنچے تو دیکھیے خدا نے جس کے نصیب میں، جس کی قسمت میں جنت کی نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی بشارتیں لکھی تھی، وہ آل رسول سے ملے، آل رسول ان سے ملے. یہ بڑے اعجاز کی بات ہے. سب کے نصیبے میں یہ نصیب نہیں ہوتا، سب کے مقدر میں، یہ تقدیر میں یہ نہیں ہوتا. جب وہ وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایک محبت کرنے والے کو پہلے ہی سے وہاں بٹھا رکھا ہے. ایک بندہ ہے جو جیل کا داروغہ جیلر ہے، اس کا نام ہے حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ. اس نے دیکھا کہ مسلم کے دونوں شہزادے ہیں، سیدنا امام مسلم کے، تو وہ اپنے ساتھ لے گیا. منہ ہاتھ دھلائے، چہرہ دھلایا، کھانا پیش کیا، اپنے ساتھ سلایا، رات کی تاریکی میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں ان کو وہ لے گیا ایک راستے پر جو قادسیہ کی طرف جا رہا تھا.
راوی لکھتے ہیں کہ جب وہ قادسیہ کے راستے پہ لے گیا، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور انگشتری نکالنے کے بعد اس نے دیا ان کو، اور دینے کے بعد کہتا ہے یہ راہ چھوڑنا مت، اسی راستے سے چلتے رہنا، انشاءاللہ آپ قادسیہ پہنچ جاؤ گے۔ اور جب وہاں پہنچو تو وہاں کا جو جیلر ہے وہ میرا بھائی ہے، اس سے کہنا کہ ہم کو مشکور نے کوفے سے بھیجا ہے اور یہ انگوٹھی دی ہے نشانی کے طور پر، بتانا اور کہنا ہم کو اللہ کے رسول کے دیار مدینہ میں پہنچا دے۔ یہ خدمت ان کے نصیب میں تھی، انہوں نے کر دیا، وہ بری الذمہ ہو گئے، ان کی ذمہ داری ختم ہوئی، انہوں نے اپنے حق کو نبھایا اور آل محمد کے حق کو پہچان لیا۔ اور اس کے بعد جب وہ دونوں کو رہا کیے وہ چلے گئے، رات تک چلتے رہے، سفر ان کا جاری ہے۔ ادھر صبح ہوئی، اور جب صبح ہوئی تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ مشکور جو جیلر ہے اس نے مسلم کے شہزادوں کو جیل سے رہا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا وہ دو فرزند کہاں ہیں؟ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے میں نے خدا کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے، خدا کی رضا۔ اور یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعلان کلمت الحق افضل الجہاد۔ مفہوم حدیث، ایک حدیث کا ایک دلو ہے، فرماتے ہیں ظالم و جابر کے سامنے، کسی بھی ظالم کے سامنے حق بات بول دینا اس کے منہ پر، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی رضا کے لیے۔ اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تم کو میرا خوف نہیں ہوا؟ کہ نادان، جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ خدا سے ڈرنے والا کبھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے نہیں سنا ہمارے آقا حضور محدث اعظم ہند میرے شیخ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کے والد گرامی، آپ فرماتے یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، تجھ سے سب ڈرنے لگے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ، ایک بار دل میں خدا کا خوف پیدا کر لے، پھر تو کسی سے نہیں ڈرے گا، بلکہ تو جسے نگاہ غضب سے دیکھ لے گا اس کے دل پر تیری ہیبت طاری ہو جائے گی۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، خدا سے، صرف خدا سے ڈرو۔ جو خدا سے ڈرا خدائی اس سے ڈرے گی، اور جو خدا سے نہیں ڈرتے نا وہ ہر کسی سے ڈرتے۔ جو خدا سے نہیں ڈرے گا وہ ہر کسی سے۔ تو حضرت مشکور نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری حکومت سے ڈر جائیں گے، تیرے لشکروں سے با سے ڈر جائیں گے، تیری دھاک دھمکی سے ڈر جائیں گے؟ سن، ہم آل محمد کے غلام ہیں، خدا نے یہ خدمت میرے نصیب میں لکھی تھی، میں نے ادا کر دیا، ادا کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو کہا میں تجھے بے دردی سے ماروں گا۔ کہا یہ موت نہیں، یہ حیات ہے، یہ موت نہیں ہوگی۔ کہا جلاد کو بلایا، کہا اس کو ستون سے باندھ دو، 500 کوڑے مارو اور پھر سر کو تن سے الگ کیا جائے۔ کوئی معمولی سزا نہیں ہے یہ دوستو۔ 500 کوڑوں کی بات کو سن کر کے بھی ایک عاشق اہل بیت کا مسکرا دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کو خدائے قدیر نے وہ نعمتیں اسی وقت عطا فرما دی ہوگی جس نعمتوں کا ذکر اس نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت مشکور، انہوں نے ان کو باندھ دیا گیا، جیلر کو باندھا ستون کے ساتھ میں، اور کوڑے لے کے جلاد آیا۔ جب پہلا کوڑا مارا تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کوڑے پہ نہ آ ہے، نہ واہ ہے، نہ کسی طرح کی فریاد ہے، نہ چیخ ہے، نہ پکار ہے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسرا کوڑا مارا تو ہاتھ اٹھا دیے، الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما،
تاکہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ یہ موت سے چیختا. صبر پہ. تیسرا کوڑا مارا تو کہا مولا میں اہل بیت کی محبت میں اس سزا کو برداشت کر رہا ہوں. چوتھا کوڑا جب مارا تو اس عرض کی الہ العالمین گواہ رہنا یہ مصیبت ہم نے اپنے لیے برداشت نہیں کی ہے. پانچواں کوڑا جب مارا تو خاموش ہو گئے. اب کوڑے مارتے جا رہے ہیں, کوئی فریاد نہیں, کوئی فغاں نہیں. راوی کہتے ہیں 500 کوڑے مکمل ہو گئے. کوئی بڑے سے بڑا ہمت والا بھی اتنی اذیت کو برداشت نہیں کر سکتا. مگر میرے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ شہید کو وقت شہادت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شہید کو وقت شہادت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تیر چل جائے, بھالا مارے, برچھی مارے, تلوار مارے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ کٹ کے گرا ہے, یہ پیر زخمی ہے, یہ چہرہ زخمی ہے, یہ سینے میں تیر پیوست ہو چکے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ اسے مسلسل درد ہوگا, مگر میرے رسول فرماتے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا ادھر اس پر دشمن وار کرتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے جمال کی تجلیوں کا دیدار کرا دیتا ہے. جو خدا کے جمال کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے, جو خدا کی تجلیوں کو دیکھنے میں کھو جائے, پھر جسم رہ جائے کہ کٹ جائے, پھر اسے کوئی بھی اذیت دی جائے کوئی تکلیف نہیں. مورخ لکھتے ہیں 500 کوڑوں کے بعد سر کو تن سے الگ کیا گیا اور یہ محب اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر یہ حال اور ادھر حضرت مسلم کے 2 شہزادے رات بھر چلتے رہے. صبح کو جب انہوں نے دیکھا تو جہاں سے سفر شروع ہے وہیں سے پھر واپس پلٹ کے وہی جگہ. بڑے نے چھوٹے سے کہا لگتا ہے ہم وہیں ہیں. چھوٹے نے عرض کی بھائی جان واقعی اسی جگہ سے ہم جہاں سے نکلے تھے اسی جگہ پر, لگتا ہے مشیت الہی میں کچھ اور بات ہے. ساری رات سفر کرنے کے بعد بھی جو اسی منزل پہ ہو وہ حقیقت میں خدا کی مصلحت و مشیت کے تحت ہوگا. اللہ کو بھی یہ منظور ہے کہ آل محمد کے اس کنبے اور اس گھرانے کا ایک ایک فرد اپنا خون دے اور میرے دین کو بچائے, تاکہ میرے دین کی رگوں میں آل محمد کے خون سے وہ زندگی آئے کہ قیامت تک کوئی یزیدی میرے دین کو کسی بھی قانون کو مٹانے کی ہمت نہ کر سکے. آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان. صبح ہوئی اسی مقام پر دیکھا چشمہ ہے پانی کا, اس کے قریب میں ایک درخت ہے. پھر خوف ہوا کوئی پکڑ لے گا, پھر جیل میں جانا پڑے گا. تو وہ چشمے کے قریب ایک درخت ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے, اس میں خالی جگہ ہے. روایتیں آپ نے بہت بار سنی ہوگی. مختصری اس میں چلے گئے, دیکھا ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی. اس کنیز نے پانی میں 2 نور کی تصویریں دیکھی, عکس دیکھے. وہ دوڑتی ہوئی ادھر آئی, اس نے دیکھا کہ 2 نورانی پیکر نور کے مجسمے, جن کے چہروں سے نور کی شعاعیں پھوٹتی, جن کی پیشانیاں یہ بتاتی ہے کہ یہ خاندان عرش اعظم سے اس کائنات میں اتر آیا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقدس خاندان اور یہ مقدس 2 پھول جو حضرت امام مسلم کے ساتھ میں دین حق کے اعلائے کلمت الحق میں اپنی بھی قربانی پیش کرنے کے لیے
کے ساتھ ضد کر کے چل پڑے تھے، ہمیں بھی لے جائیے، ہم نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جب وہاں بڑے بڑے تمغے دیے جائیں گے میدان قیامت میں، اس وقت ہم محروم رہنا نہیں چاہتے، بابا جان ہمیں بھی لے جاؤ۔ وہ آئے تھے اسی امید میں، اور جب ان کو دیکھا اس کنیز نے تو کہا کون ہو؟ تو دونوں سہم گئے، ڈر گئے، خوف ہو گیا۔ آخر بچے ہیں نا، انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ خوشی کی خبر سن کے چہرہ مسکراتا ہے، غم کی خبر سن کے چہرے پہ مردنی چھا جاتی ہے۔ کوئی ایسی خبر جب کوئی سنے گا جس میں فرحت ہو تو خوشی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اس عورت نے پوچھا کنیز نے تو کچھ نہیں بولے۔ وہ کل والی بات یاد آ گئی، آج پھر کہیں پکڑے لے جائیں، آج پھر کہیں ظالم ہمیں جیل میں نہ ڈال دے۔ اسی اسلام میں اس نے کہا لگتا ہے تم امام مسلم کے شہزادے ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ہاں ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ اس نے کہا گھبراؤ مت، ڈرو مت، میری جو مالکہ ہے وہ آل محمد کی غلام ہے، آل رسول کی کنیز ہے، آل رسول کی نوکرانی ہے۔ میں تمہیں لے چلتی ہوں وہاں جہاں تمہاری تعظیم ہوگی، جہاں تمہاری خدمت ہوگی۔ وہ لے گئی، اور لے جانے کے بعد اس کنیز سے کہا، اس اپنی مالکہ سے کہا جانتی ہو آج میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں، کیا تحفہ لائی ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر اس نے جب دیکھا کہ میرا گھر اور اس گھر میں نبی کے شہزادے، میری یہ قسمت، آج یہ گھر گھر نہیں ہے، یہ رشک جنت بنا ہوا ہے۔ اس گھر میں جنت بانٹنے والے آ گئے ہیں، آج یہ گھر رشک جنت ہے۔ اے میری کنیز، آج تک تو میری کنیز تھی، آج کے بعد سے میں تیری کنیز ہوں، میں نے تجھے خدا کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس نے خدا کی رضا کے لیے جب اسے آزاد کیا ہوگا، میرا دل کہتا خدا نے اس کو جہنم اور ہر خوف سے آزادی عطا فرما دی ہوگی۔ وہ کنیز لے کے گئی، اور ادھر اس خاتون نے اپنے گھر میں انہیں ٹھہرایا، عزت و تعظیم سے بٹھایا، کھانا کھلایا، فرش بچھایا، اس پر آرام سے سلایا، رات تک خدمت کرتی رہی۔ جب آدھی رات ہوئی تو اس کا شوہر آیا، حارث جس کا نام تھا۔ یہ خدا ہی کی مصلحت و مشیت ہے۔ وہ آیا اور آ کر کے اس نے کھانا مانگا۔ اس عورت نے پوچھا، محب اہل بیت نے، اتنی رات گئے کہاں تھے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم مسلم بن عقیل کے 2 فرزندوں کو مشکور نے جیل سے نکال کے آزاد کر دیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو انہیں پکڑ لائے گا اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا، مالا مال کر دیا جائے گا۔ آج پورا دن ان فرزندوں کو ڈھونڈتا رہا، کہیں نہیں ملے۔ جنگل چھان مارے، کوفے کی آبادی، بستی سب دیکھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملے، اور ان کو ڈھونڈنے میں میرا گھوڑا مر گیا۔ یہی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ میں ڈھونڈتا رہا، پشیمان، تھکا ہارا، پسماندہ، میں مایوس ہو کے لوٹا ہوں۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، ان فرزندوں کو پکڑ کے یا ان فرزندوں کو لے کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کہا دنیا کی دولت ملے گی۔ اس نے کہا دولت ملے گی مگر ایمان تو چلا جائے گا، کیا ملے گا؟ مال ملے گا، زر ملے گا، مکان ملے گا، جائیداد ملے گی۔ اس نے کہا مجھے نصیحت نہ کر، جو کھانا ہو پیش کر دے ورنہ میں بھوکا سو جاؤں گا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیش کیا، ایک الگ کمرے میں اسے سلایا۔ ادھر آل رسول ایک حجرے میں سوئے ہوئے ہیں، مگر دوستو خدا نے جو لکھا ہوتا وہی ہوتا۔
یہ مصلحت الہی مشیت ربانی تھی۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا محمد نے خواب دیکھا کہ سرکار حضرت رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے بابا حضور سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی مشکل کشا، سیدہ بی بی فاطمہ خاتون جنت، سرکار مولا امام حسن علیہ السلام، یہ سارا نورانی قافلہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسلم سے پوچھ لیا، مسلم اکیلے چلے آئے اور اپنے فرزندوں کو دنیاوی ظالموں کے حوالے کر آئے، کس کے حوالے چھوڑ کے آئے؟ حضرت امام مسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ آج دن میں یہ بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، ہم اس داستان غم کو بیان کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ رب العزت کی قسم یہ ایسی تحریر ہے اور ایسی تقریر ہے جس کو بیان کرنا، جس کو سن لینا کسی خلوص دل والے کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر حصول برکت کے لیے ہم ان کا ذکر ضرور کریں گے۔ ان دونوں شہزادوں کے تعلق سے جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت محمد جو حضرت مسلم کے شہزادے ہیں خواب ہی میں رو پڑے، چیخ نکل گئی جب اپنے بابا جان کو جنت میں دیکھا، اور جب چیخ نکلی نیند کھل گئی، بیدار ہوئے، اپنے بھائی حضرت ابراہیم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں بیدار ہو، اب وقت سونے کا نہیں ہے، ان قریب اب ہمیں بھی اپنے بابا جان کے حضور میں پہنچنا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے دین کی خاطر نکلنے والے یہ معصوم مجاہدین و مہمانان فرزندان رسول ایک نے دوسرے کو اٹھایا، دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے رونے لگے۔ ہمیں موت کا خطرہ نہیں ہے اور موت سے خوف نہیں ہے، مگر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، افسوس ہم ایک دوسرے کو قتل ہوتے ہوئے کیسے دیکھ پائیں گے۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور دونوں زور سے رو پڑے۔ حارث نے اپنے حجرے میں جب یہ آواز سنی تو اس نے بی بی سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ آواز شاید محلے میں سے، اطراف میں سے، پڑوس میں سے کسی کی ہوگی۔ کہا نہیں، یہ ہمارے ہی گھر کی آواز ہے۔ نکل پڑا دیوانہ وار، اور پھر اس حجرے کے قریب گیا، دیکھا دو فرزند رو رہے ہیں۔ دروازہ کھلا، ایک دوسرے کے ساتھ میں بغل گیر ہے اور رو رہے، بلک رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اس ظالم نے ان کے بالوں کو کھینچا اور کھینچتے ہوئے باہر نکال لایا، اور نکالنے کے بعد وہ کہنے لگا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلم کے فرزند ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو کلمہ تو پڑھے مگر آل محمد کی محبت جس کے دل میں نہ ہو۔ اتنے بڑے سنگ دل اور اتنے بڑے ظالم جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ وہی گھرانہ ہے جس کے گھر والوں کو رب العالمین عرش سے سلام کہلواتا۔ سلام علیکم اہل البیت، اے میرے نبی کے گھر والوں تم پر میرا سلام۔ جن کی خدا ضمانت لے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے گھر والوں تم سے ہر گندگی اور ناپاکی کو تمہارا پروردگار دور کر دینے کا ارادہ فرما چکا ہے۔ تم میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی، تم میں کوئی ناپاکی نہیں ہو سکتی، تم میں کوئی رجس نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی ایسا عیب نہیں ہو سکتا۔
یہ آل محمد کی شان ہے۔ حضرت محمد ابراہیم کو وہ کھینچ کے لایا، دروازے سے باہر نکالا، حارث کی بیوی دوڑتی ہوئی کہ ظالم، دنیا کے عوض آخرت کا سودا نہ کر۔ یہ وہ نازوں کے پلے ہیں جن کی لوریاں فرشتے دیتے، جن کے جھولے فرشتے جھلاتے۔ یہ فاطمہ خاتون قیامت و خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نور دیدہ ہے۔ یہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کے نور نظر ہے۔ اس نے بڑی منت و سماجت کی، مگر دوستو وہ جو قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، جن کی دلوں پر مہر، جن کی آنکھوں پہ مہر، جن کے کانوں پہ مہر۔ کان ہے حق سنتے نہیں، آنکھ ہے حق دیکھتے نہیں، دل ہے حق کا جذبہ نہیں، دماغ ہے حق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا لہم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جہنم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ وہ سمجھاتی رہی، یہ اسے ٹالتا رہا، بالآخر لے گیا، گھسیٹتے ہوئے دوسرے روم کمرے میں جا کر کے پھینک دیے، باہوں کو ہاتھوں کو باندھ دیا، قیدی بنائے اور دروازے کو تالا لگایا۔ صبح ہوئی، تلوار لیا، نکل پڑا نہر فرات کی طرف ان بچوں کو گھسیٹتے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے ظالم، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ کیا گناہ ہے ہمارا؟ کس گناہ کی سزا ہے؟ کیا صرف یہی ایک گناہ ہے کہ ہم آل محمد کی اولاد ہیں؟ کیا یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم فرزندان امام مسلم ہیں؟ اور اسی ایک گناہ اور جرم کی بنیاد پر یہ بھی ہم نے تو نہیں کیا۔ خدا کی مشیت ہے کہ اس نے ہم کو گلشن محمد میں کھلایا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول عربی کے گلزار کا پھول بنایا، تو یہ ہمارا قصور تو ہے نہیں۔ اس نے کہا آج تمہارا فیصلہ ہوگا۔ بالآخر وہ لے گیا۔ بہت طویل داستان ہے، میں صرف اس کو مختصر کہہ دوں گا کہ اب نہ ہم اسے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہم میں اس کا جذبہ ہے۔ بس یہ کہ وہ نہر فرات پہ پہنچے اور رب ذوالجلال کی مشیت کے مطابق ان دو گلشن رسول کے پھولوں کو بھی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے درجات کو بلند کرنے اور اپنے اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے ان کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ظالم نے انہیں وہاں شہید کر دیا، سروں کو لیا، تھیلے میں ڈالا اور دونوں مبارک جسموں کو اس نے نہر فرات میں پھینک دیا۔ راوی کہتے یہ ان کی کرامت تھی کہ جب ان سروں کو اس نے تھیلے میں ڈال دیا اور جب جسموں کو نہر فرات میں پھینکا تو دونوں جسم آپس میں باہوں میں باہیں ڈال کے مل گئے، اور مل کے دونوں جسم ایک دوسرے کے ساتھ تیرتے ہوئے جانے لگے۔ گویا وہ اعلان کرنے لگے تم یہ سمجھتے تھے کہ سر کاٹ کے مار دیں گے، ہمیں رب العزت نے بغیر سروں کے بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہ وہ داستان ہے جس کو جتنا زیادہ آپ سنیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ان کے مقام ہے، کیا ان کے درجے ہیں۔ ادھر یہ واقعات ہوئے، ادھر جب وہ ظالم سر لے کر کے گیا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا، اس نے رکھا
کہا میں تحفہ لایا ہوں. کہا کیا لایا؟ کہا آل محمد کا سر لے کے آیا ہوں. ماشاء اللہ، وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے دنیا کی دولت ہی سب کچھ تھی. تو اس نے کہا ہم یہ لائے. کہا نادان، ہم نے کب کہا تھا کہ انہیں قتل کر کے لے کے آؤ؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں کے ڈر سے کہ اگر زندہ لاؤں گا تو لوگ چھین لیں گے. اس نے دربار میں دیکھا کوئی ایسا بندہ جو اٹھ کے کھڑا ہو اور اس ظالم کو اسی جگہ لے جا کے قتل کرے جس جگہ اس نے ان فرزندوں کو قتل کیا ہے. انتقام الہی، دنیا ہی میں اسے بدلہ ملا. ایک مقاتل نام کے ایک بزرگ اٹھے اور کہا میں ہوں، اس ظالم کو میں اسی جگہ لے جا کے قتل کروں گا. لے گئے اور وہاں لے جا کر کے اسے قتل کیا. فی نار جہنم ہوا. روایت میں آتا ہے اس کو جب دریا میں ڈالا، دریائے فرات میں، تو پانی نے اسے قبول نہیں کیا. موج آئی، باہر پھینک دیا، پھر ڈالا، پھر پھینک دیا. 3 بار ڈالا، 3 بار پھینکا. پھر اس کی قبر بنائی گئی اور فرات کے کنارے اسے دفن کیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا. خدا رسول کا دشمن اور اس کو پانی قبول کرے، زمین قبول کرے، پھینک دیا باہر. کہتے پھر اس کی لاش کو لکڑیاں جمع کر کے جلایا گیا. ایک ہوائی جس نے اس کی خاک کو بھی اڑا کے باہر پھینک دیا. یہ انتقام الہی، یہ یہاں کا معاملہ، وہاں تو خدا بہتر جانتا ہے کتنا بڑا انتقام ہے. ادھر یہ معاملات ہوئے. مختصر کچھ اور باتیں میں عرض کر دوں آج. ادھر حضرت مسلم نے جو خط لکھا تھا حضرت امام حسین کو، آپ آ جائیے. سرکاری امام عرش مقام وہاں سے نکلے تھے. مقام ثعلبہ میں یزید کے لشکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. جس لشکر کا کمانڈر جس کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، حضرت حر یزید کے لشکر کے وہ کمانڈر تھے. اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حراست میں لے کر کے کربلا تک لے جانے کے لیے جس کو بھیجا گیا تھا. ملاقات ہوئی مقام ثعلبہ تک، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے بھی کچھ تجویز پیش کی کہ حضور آپ رات کو اٹھیں اور اپنے لشکر کو کسی اور طرف لے جائیں. جب میرا لشکر سو جائے ہم کہیں گے کہ ہم سوئے تھے، وہ چلے گئے. بہت ساری روایتیں، بہت ساری باتیں اور بہت کچھ روایتوں کو ترک کر کے ہم یہ عرض کریں گے کہ لشکر حسین رات بھر چلتا رہا، مگر جب صبح ہوتی وہی ہوتا. پھر صبح ہوئی پھر وہی. کہتے ہیں کئی منزلوں تک وہ ساتھ رہے. ایک مقام پر رات کو اسی طرح وہ نکلے اور رات کی اندھیری میں امام کے مقدس گھوڑے نے ٹھوکر کھائی. امام نے پوچھا اللہ اکبر، یہ کون سی زمین ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اس کو ارض ماریہ کہتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا کچھ اور بھی نام ہے. لوگوں نے عرض کی حضور اس کو ارض کربلا کہتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ارض کرب و بلاء و سفک الدماء، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہ خون بہانے کی زمین ہے. اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا اے ساتھی اتر جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. مخصوص اور مختصر یہ کہ اسی جگہ پر سرکار تشریف لے گئے، خیمے نصب کروا دیے گئے. اور اس کے بعد میں 2 محرم الحرام کا یہ واقعہ ہے. عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے عمرو ابن سعد جو لشکر یزید کا کمانڈر تھا کربلا میں، ادھر اس کا لشکر ہے، ادھر یہ ہے. 7 محرم الحرام تک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی. کیا بات ہوتی تھی؟ حسین یزید کی بیعت کر لو،
ہاتھ میں ہاتھ دے دو مان لو، یزید کو امام مان لو۔ اور ادھر آقا حسین ارشاد فرماتے تھے تم ہم سے بیعت مانگتے ہو؟ ہم امام المرسلین کے شہزادے ہیں، ہم سے ہاتھ مانگتے ہو؟ یہ ہاتھ معمولی نہیں ہے۔ حسین سر دے سکتا ہے، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وہ بات جو پہلے ہوئی تھی وہ آج بھی ہے، اور جو آج ہے وہ آخر تک رہے گی۔ سرکار امام نے ارشاد فرمایا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ آخر 7 محرم الحرام تک آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ یہی گفتگو ہوتی رہی، ادھر سے پیغام آتے ادھر سے ٹھکرائے جاتے۔ حسین جھکنے نہیں آیا، دین حق کو جھکنے سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ حسین یہاں جو آیا ہے وہ ظالم کا ساتھ دینے نہیں آیا، شریعت اسلامیہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ آقا حسین ہمیشہ یہی ایک جواب دیتے تھے۔ 7 محرم شریف جب آئی تو نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا، پانی بند ہوا۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10ویں محرم الحرام کی رات شام جب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام، بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں قطع کلام کر کے مختصر کر رہا ہوں، کہ جب 10 محرم الحرام کی وہ رات ہوئی جس کو ہم شب عاشور کہتے ہیں، عاشورہ کی رات، عاشورہ کی رات آئی تو امام عرش مقام اپنے خیمہ مبارک کے پاس میں اپنی تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ دن بھر کے تھکے ہوئے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں فرزند حسین، اے میری آنکھوں کے چین، اب وہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ آزمائشیں، بلائیں، مسائب، مشکلات کا دور اب ختم ہوگا، اب یہ تمام ہوگا ان قریب۔ تو اپنے خونی چہرے کے ساتھ مجھے آ کے تو کل ملنے والا ہے۔ آقا حسین نے جب یہ بات سنی، آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں سامنے لشکر یزید تلواریں لے کر کے عاشورے کی شام کو، 9ویں محرم الحرام کو۔ امام نے آنکھ کھول کے اپنی بہن زینب کو آواز دی، کون ہے؟ حضرت زینب نے آواز دی، بھیا حضور، اے امام اٹھئے، دیکھئے سامنے لشکر یزید ہے۔ سرکار نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے بھائی جاؤ اور جا کے ان ظالموں سے پوچھو کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا بس آخری ایک بات کے لیے، حسین یا تو بیعت یزید کریں یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آخری فیصلہ۔ امام عرش مقام نے ارشاد فرمایا ان ظالموں سے کہہ دو کہ حسین ہاتھ نہیں دے گا، تم جو چاہو کر لو، جو تمہاری مرضی، مگر حسین ہاتھ نہیں دے گا۔ ہم ہاتھ دینے نہیں آئے ہیں، یہ ہاتھ دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم ظالم کو یہ ہاتھ نہیں دیں گے، مگر ہم تم سے مہلت مانگتے ہیں، ایک رات کی مہلت۔ بس آخری یہی ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک رات کی مہلت دے دو۔ وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ ہم اس فاطمہ کے بیٹے ہیں جو سردیوں کی لمبی راتوں میں ایک سجدے میں رات کو ختم کر دیا کرتی تھی۔ آج جب شہادت متحقق ہو چکی ہے اور شہید ہونا جب متعین ہو گیا ہے، نکی ہے، طے ہو چکا ہے، ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرائیں گے اور وہ جواب دیں گے کہ زمانہ یاد رکھے گا، حسین موت سے ڈرنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین موت کو ہرا دینے والے کا نام ہے۔ میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اپنی زندگی کی آخری رات اپنے رب
کے حضور میں دل کھول کر کے سجدہ کر لیں۔ دوستو، یہاں رک کر کے میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، ہم سب حسینی ہیں الحمدللہ، ہمارا خاندان حسینی ہے، ہمارا گھرانہ حسینی ہے۔ میرے آقا حسین کی کیسی محبت تھی، سامنے موت ہے مگر مہلت مانگتے عبادت کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے۔ ایک رات دے دو، ہم دل کھول کے عبادت کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج کی رات کی زندگی لمبی ہو جائے، عبادت کریں گے تاکہ جب قیامت کے دن اٹھے تو آخری رات عبادت والی اور آخری دن شہادت والا۔ امام عرش مقام علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جب یزیدیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اجازت دے دیا۔ لشکر پلٹ گیا، ادھر رات ہوئی، آقا حسین نے اپنے خیمے کو سجایا، سارے اہل بیت کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں آقا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیو، یہ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس کو لکھا ہے، اللہ کی قسم وہ ورق بھی اپنے اوپر ناز کرتے ہوں گے جب یہ بات لکھی جاتی ہوگی۔ امام نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک بڑا خیمہ ہے آقا حسین علیہ السلام کا، اس میں وہ 72 جانثار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے جانثار ہیں۔ حسین بیچ میں ایک مشال جل رہی ہے، شمع، ایک مشال جل رہی ہے، اس لیے اس وقت تو وہی چیزیں تھی۔ ایک مشال بیچ میں ہے جس نے پورے خیمے کو روشنی دی ہوئی ہے۔ درمیان میں مولا حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے، میرے ساتھیو، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسے ساتھی عطا فرمائے، تم جیسے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اس وقت مولا حسین کے جو ساتھی تھے ایسے روئے زمین پر کوئی ایمان والے نہیں تھے جو یہ مولا حسین کے جو ساتھی تھے۔ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسے ساتھی عطا فرمائے ہے۔ ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کے دل کیسے پھٹے جاتے ہوں گے کہ میرا مولا حسین مجھ سے یہ کہے کہ خدا کا شکر ہے۔ اگر کوئی ہم میں کا کوئی بندہ اس کو اس کے پیر اگر یہ کہے کہ مجھے خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تیرے جیسا مرید عطا فرمایا، اس کی قسمت کیا ہوگی؟ اور وہ پیر جو پیروں کا پیر ہے، حسین جو مرشدوں کا مرشد ہے، جو دستگیروں کا دستگیر ہے، جو ساری کائنات کا اس وقت اکیلا تنہا امام ہے، وہ آقا حسین، اور وہ کہیں مجھے خدا کا شکر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سنو اے میرے ساتھیوں، اس وقت یہ جو لشکر سامنے ہے نا، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، میرا دشمن ہے۔ اس کو خطرہ مجھ سے ہے۔ اگر اس کو یہ گمان ہے کہ کچھ بگڑ سکتا ہے تو مجھ سے بگڑ سکتا ہے، تم سے کچھ نہیں۔ لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو یہاں سے جانا چاہے چلا جائے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ امام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، یہ اتنا بڑا امتحان تھا ان ساتھیوں کا بھی، اور میں تو یہ کہتا ہوں، جب یہ بات میں نے پڑھی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اتنے بڑے امتحان کربلا میں یہ امتحان لینا بھی ضروری تھا، یہ امتحان لینا بھی ضروری تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کے ساتھی حسین کے ساتھ معذاللہ یوں ہی مارے گئے، بلکہ یہ بات جو میرے مولا حسین نے ان سے پوچھی ہے
جو جانا چاہے چلا جائے، جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ حسین اجازت دیتے ہیں تو ساتھی کیا کہتے ہیں؟ اے آقا حسین، ہم جانے والے نہیں، ہم جانے والے نہیں۔ علامہ ابن جریر طبری تاریخ طبری میں اس روایت کو لکھتے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا ہم نہیں جائیں گے تو آقا حسین تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر دوسری بار کہا اگر تم کو ایسے جانے میں شرم آتی ہو تو میرے خاندان کی کسی بچی کو، کسی چھوٹے بچے کو لے جاؤ دوسرے علاقے میں، اور لوگ وہاں پوچھیں حسین کو چھوڑ کے کیوں آ گئے تو کہنا ہم فلاں بچی کو پہنچانے گئے تھے۔ کیا بچانے کا طریقہ ہے! اتنی مصیبتوں میں بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کی فکر جس کو ہے وہ امام حسین ہے۔ سرکار امام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ علامہ ابن جریر کہتے ہیں کہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کیا امام کے ذہن میں بات آئی، اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں وہ جو مشعل جو بیچ میں جل رہی تھی شمع، اس شمع کو آپ نے بجھا دیا اپنی آستین سے، اور بجھانے کے بعد اب منتظر شاید اس شمع کی روشنی میں کسی کو جانے میں شرم آتی ہو، اس کے اندھیرے میں وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو سب کے بیچ میں۔ جب یہ بہت دیر تک شمع بجھی رہی، پورے خیمے مبارکہ میں اندھیرا چھایا رہا، اس عالم میں مولا حسین نے بہت دیر کے بعد جب شمع جلائی تو راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کا جو ساتھی جیسا بیٹھا تھا ویسا ہی بیٹھا تھا، کسی نے کروٹ بھی نہیں بدلی، اپنی بیٹھک کو بھی چینج نہیں کیا، جو جس کروٹ پہ بیٹھا اسی کروٹ پہ۔ اچانک ایک ضعیف صحابی رسول حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کے کھڑے ہوئے، کمر جھکی ہوئی ہے، عمر زیادہ ہے، امام کے خیمے میں امام کے غلاموں میں ہے، اور پھر وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ظاہری شمع کے پروانے ہیں کہ یہ بجھے گی تو چلے جائیں گے؟ قسم رب کی عزت کی، ہم تو شمع فاطمی کے دیوانے ہیں، جب تک تیرا چراغ جلتا رہے گا یہ پروانے اپنی جانوں کو تجھ پر قربان کرتے رہیں گے۔ ہم مٹ جائیں گے، تجھے مٹنے نہیں دیں گے، ہم لٹ جائیں گے، تمہیں نہیں لٹنے دیں گے، ہم اپنی زندگیاں تجھ پر قربان کر دیں گے مگر تجھے قربان نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک ہم ہیں ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو میرے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ بات کہی اور امام نے بھی دیکھا کہ یہ میرے ساتھی اب ٹلنے والے نہیں ہیں اور اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو امام عرش مقام نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے؟ امام فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو کہ اس شہادت کا بدلہ کیا ہے؟ کہ خدا کی رضا اور خدا کا بنایا ہوا مسکن جنت، خدا کا بنایا ہوا مسکن جنت یہ شہادت کے بدلے میں ہے۔ تو آقا حسین نے ارشاد فرمایا کب ملے گی؟ کہا موت کے بعد، شہادت کے بعد، قتل کے بعد۔ جب یہ بات آپ نے سنی تو اپنے خیمے میں آپ کے چہرے کی رنگ بدل گئی، امام حسین کی ایک حالت بدل گئی، اور اس کے بعد آپ نام لے لے کے فرما رہے ہیں اے عباس آجا، اے قاسم آجا، اے اکبر، علی اکبر آجا، اے مطیع آجا، اے فلاں تو آجا، سب کا نام لے لے کر کے بلا رہے ہیں، اور بلانے کے بعد جو جبہ شریف پہنا ہوا ہے نا اس کے اندر دکھا رہے اور موت کے بعد جنت میں محل ملے گا، مگر آج ہی سے میرے خیمے میں دیکھ لے، یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرا مسکن ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس خیمے میں ہی آقا حسین نے سب کو جنتی محل دکھائے، فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں،
مسکن تو بعد میں ملے گا، بشارت حسین دیتا ہے، بشارت حسین دیتا ہے، وہ حسین جو نوجوانان جنت کا سالار ہے، وہ حسین جو اہل عشق کے قافلے کا سادات ہے، جس کو رب العالمین نے صرف اپنے دین کی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو بتایا جنت تو کل ملے گی، آج محل دیکھ لو۔ ہر راوی کہتے ہیں جو دیکھتا تھا وہ بے خود ہو جاتا، جو دیکھ کے نکلا وہ بے خود ہو گیا۔ اسی لیے تو دوستو جب وہ میدان کربلا میں گئے تو وہ شہادت کے لیے ایسے تڑپتے تھے جیسے کوئی نعمت لینے جاتے ہو۔ انشاءاللہ وہ واقعات آپ کل سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے فوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی اور کل امت رسول کی مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔